السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ زبان کی 4 مہارتوں کو پڑھ رہے تھے۔ ان میں سے سننے کی مہارت اور پڑھنے کی مہارت کو ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ بولنے کی مہارت اصل دوسرے نمبر پر تھا، لیکن اصل PDF تیار کرنے میں کچھ دیری ہونے کی وجہ سے ان کو ہم نے تیسرے نمبر پر لیا ہے۔ آئیے آج ہم بولنے کی مہارت کو بالکل ڈیٹیل اور تفصیل میں پڑھتے ہیں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولنے کی مہارت، جسے آپ انگلش میں اسپیکنگ اسکل کہتے ہیں یا بولنے کی کوشل بھی کہہ سکتے ہیں۔ سننا اور بولنا پیدائشی یعنی فطری صلاحیتیں ہیں۔ پیدائشی آپ جانتے ہیں پرکرتک یا نیچرل، یہ ہر بچے کے اندر پیدائشی کے وقت سے ہی سننے اور بولنے کی چھمتائیں پائی جاتی ہے، اور فطری طور پر نشو و نما پاتی ہیں۔ نشو و نما کے معنی آپ جانتے ہیں بڑھتی ہے۔ نشو و نما کے معنی بڑھوتری، گرو ہونا، کسی چیز کی ترقی ہونا۔ تو سننا اور بولنا پیدائشی یعنی فطری صلاحیتیں ہیں اور فطری طور پر نشو و نما پاتی ہیں یعنی بڑھتی ہیں۔ لیکن سن کر مناسب رد عمل کا اظہار کرنا، رد عمل کہتے ہیں فیڈ بیک اور پرتکریا کو، لیکن سن کر مناسب رد عمل کا اظہار کرنا اور مناسب لب و لہجہ اختیار کرنا بھی ضروری ہے، جس کے لیے بولنے کی مہارت کی تربیت بہت ہی ضروری ہے۔ سمجھ میں یہ آیا کہ اگر آپ کو صحیح معنی میں بولنے کے لیے سیکھنا ہے تو اس کی آپ کو تربیت کرنی پڑے گی، ٹریننگ کرنی پڑے گی، اور ان کے لیے آپ کو وقت دینا پڑے گا۔ اس تربیت کے نتیجے میں درست زبان میں اپنے دل کی بات سادہ اور افہام و تفہیم کے طور پر بیان کرنے کی صلاحیت جلا پاتی اور پروان چڑھتی ہے۔ تربیت کے نتیجے میں جب آپ ٹریننگ لیں گے تو اس کا نتیجہ ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ درست زبان میں اپنے دل کی بات سادہ یعنی سمپل انداز میں اور لوگوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے طور پر بیان کرنے کی صلاحیت، مطلب اپنی بات کو دوسروں کو سمجھانے کی چھمتا آپ کے اندر جلا پاتی ہے اور پروان چڑھتی ہے، دونوں مترادف ہیں، مطلب بڑھتی ہے۔ تو پریکٹس اور ٹریننگ کے نتیجے میں آپ اپنے دل کی بات کو بالکل سمپل انداز میں اور دوسروں کو سمجھنے اور سمجھانے کے طور پر آپ کے اندر یہ باتیں پروان چڑھے گی اور بڑھے گی۔ بلا جھجک مطلب بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر ڈرے اور سہمے، بلا جھجک۔ اعتماد اور روانی کے ساتھ گفتگو کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اعتماد کہتے ہیں بھروسے کو، اور روانی کہتے ہیں پڑھنے میں تیزی یا بولنے میں تیزی اور اسپیڈ کو۔ تو بلا جھجک اعتماد اور روانی کے ساتھ گفتگو کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ بولنے کے لیے سازگار ماحول، سازگار کہتے ہیں مناسب ماحول، مناسب کو۔ تو بولنے کے لیے سازگار ماحول، ایک ایسا ماحول جہاں بچے کو بولنے کی آزادی ہو، گفتگو کے مواقع ملتے ہوں، موقع کی جمع ہے مطلب چانس، گفتگو کے مواقع ملتے ہوں، بات چیت کے چانسز ملتے ہوں، جہاں اس کی عزت اور شخصیت کا احترام ہوتا ہو۔ شخصیت کہتے ہیں آدمی کے اندر جو خوبی ہے، جس آدمی کے اندر جو کمال ہے اور جس کا جو مقام و مرتبہ ہے، تو جہاں اس کی عزت اور شخصیت کا احترام ہوتا ہو، یہ ماحول اسے زبان کی دیگر مہارتوں کے حصول میں بھی مدد دیتا ہے۔ اگر آپ بچے کو ایسا ماحول دیں گے جہاں وہ کھل کر بولنے کی آزادی حاصل کرتا ہے اور بچے کو کسی طرح کا روک ٹوک نہیں ہے، تو ایسے ماحول میں بچہ کھل کر زبان سیکھتا ہے، اور ایسا ماحول ان کے دوسرے مہارتوں کے حصول میں بھی مدد دیتا ہے۔ زبانی اظہار یعنی اسپیکنگ ایکسپریشن۔ زبانی اظہار کے تحت صرف بولنا ہی شامل نہیں، بلکہ اس میں سوچنے، سمجھنے اور سماعت کے متعلق احساس و تفہیم کا عمل بھی شامل ہے۔ سماعت کہتے ہیں سننے کو، اور احساس کہتے ہیں کسی چیز کے حس کو، کسی چیز کے محسوس کرنے کو، اور تفہیم کہتے ہیں سمجھانے کو، آپ کو معلوم ہے۔ تو زبان کے اظہار کے تحت صرف بولنا ہی شامل نہیں، بلکہ اس میں سوچنے، سمجھنے اور سننے، سماعت یعنی سننے کے متعلق احساس اور تفہیم یعنی خود وہ محسوس کرے اس بات کو اور دوسروں کو سمجھا سکے، تو زبانی اظہار میں یہ باتیں بھی شامل ہے کہ آدمی اس بات کو محسوس کرے اور دوسروں کو سمجھانے پر قدرت حاصل کرے۔
زبانی اظہار کے عمل میں سامع یعنی سننے والے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ سامع کہتے ہیں سننے والے کو۔ اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ کا کوئی سننے والا نہیں ہے تو آپ کیا در و دیوار کو سنائیں گے؟ اور پھر آپ کو پرتکریا کہاں سے ملے گی؟ آپ کو فیڈ بیک کیا ملے گا؟ اور آپ کسی بھی بات کو کھل کر بیان نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے لیے کوئی سامع نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زبانی اظہار کے عمل میں سامع یعنی سننے والے کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ بولنے والے کو سننے والے کا مناسب رد عمل یعنی جواب بھی ملتا رہے۔ اور جب آپ کو جواب ملے گا تبھی آپ بولنے کے لیے پورے طور پر اندر سے مطمئن ہو کر اپنے انداز اور اپنی صلاحیت کے مطابق بول پائیں گے۔ اسکول میں بولنے کی تربیت۔ اسکول میں بولنے کی تربیت مطلب ٹریننگ یا پریکٹس۔ بچہ جب اسکول آتا ہے تو ایک نئے ماحول میں بولنے میں جھجک محسوس کرتا ہے، مطلب ڈر محسوس کرتا ہے، اپنے اندر کسی طرح کا کمزوری محسوس کرتا ہے۔ تو بچہ جب اسکول آتا ہے تو ایک نئے ماحول میں بولنے میں جھجک محسوس کرتا ہے۔ اس کی زبان پر گھریلو بھاشا اور بولی کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسکول میں اسے بے تکلفی اور بلا شرم و جھجک بولنے کے مواقع مہیا کرائے جائیں۔ بے تکلفی مطلب جس میں کسی طرح کا ان کے اندر ہچکچاہٹ نہ ہو، کوئی شرم نہ ہو، کوئی جھجک نہ ہو، تو ایسے موقع اور ایسے چانسز انہیں اسکول میں ملنے چاہیے جہاں وہ بولنے میں کسی طرح کی ہچکچاہٹ کا شکار نہ ہو۔ بولنے کے دوران رکاوٹوں اور زبان کی اصلاح کے بجائے بچوں کو بے روک ٹوک بولنے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بچے نے کوئی بات بولنا شروع کیا اور ٹیچر یا کوئی ان کا بڑا نگراں فوراً ان کو روک ٹوک کر کے ان کو وہیں پر بند کر دے، ان کے کلام کو، ان کی گفتگو کو۔ ایسا نہ ہو۔ بولنے کے دوران رکاوٹوں اور زبان کی اصلاح کے بجائے بچوں کو بے روک ٹوک بولنے کے مواقع فراہم کیے جائیں مطلب اویلیبل کیے جائیں۔ اگر سبق کو بچوں کی روزمرہ زندگی اور تجربات سے جوڑا جائے، سبق ایسے ہو جو ان کی زندگی کے مطابق ہو، جن چیزوں کو اپنی زندگی میں برتتا ہے، یوز کرتا ہے یا پریوگ کرتا ہے، اسی کے مطابق ان کو سبق میں بھی بتایا جائے، انہی سے مثالیں دی جائیں۔ تو اگر سبق کو بچوں کی روزمرہ زندگی اور تجربات سے جوڑا جائے تو اس سے نہ صرف بولنے کی مہارت کی نشو و نما ہوگی، بلکہ اس سے آموزش یعنی سیکھنے کا عمل بھی دلچسپ اور آسان ہو جائے گا۔ دلچسپ مطلب انٹرسٹنگ آئے گی اس کے اندر، سیکھنے کے عمل میں بھی۔ نیز مطلب بھی، نیز رفتہ رفتہ انہیں بہتر ڈھنگ سے بولنے کی تربیت بھی دی جائے۔ بہتر بولنے کا مطلب ہے الفاظ کی صحیح ادائیگی، روانی اور شائستگی کے ساتھ بولنا۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ بہتر بولنے میں کیا چیزیں داخل ہیں؟ الفاظ کی صحیح ادائیگی مطلب صحیح پروننسیشن، جسے آپ صحیح اچارن کہتے ہیں، بولنے میں روانی ہو، تیزی ہو، اور شائستگی مطلب بالکل صحیح لب و لہجے کے ساتھ بول سکے۔ بولنے کی تدریس کے مقاصد۔ بولنا ہم کیوں سکھاتے ہیں یا بولنے کو کیوں پڑھاتے ہیں؟ تدریس کہتے ہیں ٹیچنگ کو، اور مقاصد تو آپ جانتے ہیں مقصد کی جمع ہے۔ تو بولنے کی تدریس کے مقاصد: نمبر 1، تقریری آوازوں پر قدرت حاصل کرنا، تقریری آوازوں پر قدرت حاصل کرانا، تاکہ بچہ اسپیچ دے کر اپنی آوازوں کو دوسروں کے سامنے بیان کر سکے۔ نمبر 2، بلا جھجک اظہار خیال کی صلاحیت پیدا کرنا۔ نمبر 3، صحیح تلفظ کے ساتھ بولنے کی مشق کرانا۔ نمبر 4، صحیح تلفظ کے ساتھ آہنگ اور لہجے کا استعمال سکھانا۔ آہنگ کہتے ہیں آواز کو، اور لہجہ کہتے ہیں اس کے لب و لہجہ کو، آواز کے اتار چڑھاؤ کو۔ تو بولنا سکھانے کا ایک مقصد کیا ہے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح آواز اور صحیح لب و لہجے کے ساتھ وہ استعمال سیکھ سکے۔ نمبر 5، موقع و محل کے لحاظ سے زبان کا استعمال سکھانا۔ موقع محل مطلب جیسا موقع ہو، اگر گھریلو ماحول ہے تو گھریلو ماحول کے مطابق بولے، اسکول کا ماحول ہے تو وہاں کے حساب سے بولے، دوستوں میں ہے تو وہاں کے حساب سے بولے۔ یہ کیا ہے؟ موقع و محل ہے، اسی کو موقع اور محل کہتے ہیں۔ زبانی اظہار کی تدریس کے طریقے، کہ ہم بچوں کو زبانی اظہار کرنا کیسے سکھائیں گے؟ نمبر 1، گفتگو کے ذریعے۔ گفتگو کہتے ہیں بات چیت کو۔ آپ کسی سے کچھ پوچھیں، کوئی دوسرا آپ سے جواب دے، یا کسی بھی موضوع پر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، استاذ کے ساتھ کسی بھی موضوع پر ڈسکس کریں، اسی کو کہتے ہیں گفتگو، بات چیت۔ نمبر 2، بلند خوانی
مطلب زور سے پڑھنا، کسی بھی چیز کو زور سے پڑھنا۔ نمبر 3 سوال و جواب یعنی پرشن اتر یا کوشچن آنسر۔ نمبر 4 قصہ کہانیاں سنانا اور دہرانا۔ نمبر 5 فرضی کھیل، ڈرامائی کردار ادا کرنا۔ فرضی کہتے ہیں بناوٹی کو، جو واقعہ حقیقت میں نہ ہو، آپ صرف بناوٹ کے طور پر ان کو سیٹنگ کریں اور ڈرامہ کے انداز میں پیش کریں۔ نمبر 6 تصاویر پر گفتگو کرانا۔ نمبر 7 کہانیاں اور تجربات سنانا۔ تصاویر پر گفتگو کرانا مطلب کلاس روم میں کسی اچھی چیز کی تصاویر چسپاں کر دیں، چپکا دیں اور اس پر پھر ڈسکس کریں بچوں کے ساتھ۔ نمبر 7 کہانیاں اور تجربات سنانا۔ کہانی تو آپ جانتے ہیں، تجربات اپنے آئیڈیاز بچوں کے ساتھ شیئر کرنا۔ نمبر 8 گیت اور نظموں کی مشق۔ نمبر 9 بیت بازی۔ بیت بازی کہتے ہیں اشعار بازی کو، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک شعر سنائیں اور آپ کے شعر کا جو آخری حرف ہو، آپ کے شعر کے آخری مصرعے کا آخری حرف جو ہو، تو اسی حرف کے ساتھ آپ کا مد مقابل آپ کا دوست اپنا شعر شروع کرے، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بیت بازی کہتے ہیں۔ نمبر 10 بحث و مباحثہ۔ بحث و مباحثہ مطلب جسے آپ تکرار کہہ سکتے ہیں، کسی بھی ایک موضوع پر اس کے اندر بالکل چھان بین کرنا، صحیح تحقیق و تشریح کرنا، اسی کو بحث و مباحثہ کہتے ہیں۔ نمبر 11 غزل سرائی مطلب غزل کہنا۔ غزل کی تعریف تو آپ کو یاد ہوگی، تشبیب کی باتیں کرنا، جوانی کی باتیں کرنا، اور حبیب و محبوب اور عاشق و معشوق کی باتیں کرنا، عشق و محبت کی باتیں کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزل کہتے ہیں۔ تو نمبر 11 غزل سرائی۔ نمبر 12 تقریری مقابلے مطلب اسپیچ کے لیے بچوں کو تیار کرایا جائے اور سب کی اسپیچ کو سن کر اس کے لب و لہجے کا، اس کے کیا کہتے ہیں بے جھجک بولنے کا، اور اس کے اندر بے شمار خوبیاں ہوتی ہے کہ کس بچے کو کس طرح سے اچھا نمبر ملے گا، کس کا نمبر کٹے گا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تقریری مقابلے کے اندر یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر 13 ڈرامہ جسے آپ جانتے ہیں۔ نمبر 14 سیر و سیاحت پر تبصرہ۔ سیر و تفریح بھی کہہ سکتے ہیں، سیر و سیاحت بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب کسی بھی اچھی جگہ کو گھومنے کے لیے جانا اور وہاں کے متعلق بحث کرنا۔ نمبر 15 تہواروں اور میلوں پر گفتگو۔ تو یہ کیا تھا؟ بچوں کو بولنا سکھانے کے یہ سب طریقے تھے، اس طریقے سے آپ بچوں کو بولنا سکھا سکتے ہیں۔ قدامت پسند معلم کا رویہ۔ قدامت پسند مطلب پرانے مزاج، پرانے ذہن والے اساتذہ کا رویہ۔ رویہ مطلب ان کا طریقہ کار۔ پرانے مزاج والے اساتذہ بولنے کی مہارت کو بچے کی حصے داری اور اظہار سے جوڑنے کے بجائے اسے تلفظ کی خالص درستگی سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ کیا کمی ہے پرانے مزاج والے اساتذہ میں؟ کہ وہ بولنے کی مہارت کو بچے کی حصے داری نہیں سمجھتے ہیں، اور اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ بولنا ہر بچے کا حق ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جتنا بولے صحیح تلفظ کے ساتھ بولے۔ تو یہ کیا ہے؟ ان کے مزاج میں کمی ہے، تربیت کی کمی ہے۔ دوبارہ دیکھیں، پرانے مزاج والے اساتذہ بولنے کی مہارت کو بچے کی حصے داری اور اظہار سے جوڑنے کے بجائے، حالانکہ جوڑنا اسی سے چاہیے تھا کہ ہر بچے کو بولنا اس کا حق ہے اور اپنی بات کو ظاہر کرنا اس کا حق ہے، لیکن اس سے نہ جوڑ کر وہ کیا کرتے ہیں؟ اسے تلفظ کی خالص درستگی، وہ یہ سوچتے ہیں کہ بچہ جتنا بولے بالکل پرفیکٹ بولے، خالص درستگی سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ ان کے نزدیک بولنا تب تک بیکار ہے جب تک درستگی سے نہ بولا جائے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر بیکار بول رہے تب تو بالکل ہی ضرورت نہیں، اس کی غلط ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ کو تو یہ بات معلوم ہے کہ بچے غلطی کر کے ہی سیکھتے ہیں، حالانکہ پرانے مزاج والے اساتذہ کا کام کیا ہے، ان کا رویہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک بولنا تب تک بیکار ہے جب تک درستگی سے نہ بولا جائے، مطلب یہ کہ اگر بولیں تو درست بولیں ورنہ خاموش رہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ ایسے معلم زیادہ تر اپنی توانائی مطلب اپنی صلاحیت، توانائی کے اصل معنی طاقت اور قوت کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا مقصد اور اس کا مطلب صلاحیت ہے۔ ایسے معلم، ٹیچرز اور ادھیاپک زیادہ تر اپنی صلاحیت، اپنی چھمتا طلباء کو خاموش کرانے اور تلفظ کی اصلاح کرانے میں ضائع کر دیتا ہے۔ معلم کے لیے رہنمائی مطلب ٹیچر کے لیے گائیڈ لائن۔ معلمین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے بولنے کو کمزوری کے بجائے ایک اثاثہ سمجھیں۔ بچے اگر جو کچھ بول رہے ہیں تو اگرچہ غلط بول رہے ہیں، لیکن وہ ان کی کمزوری نہ سمجھیں، ان کا ایک اثاثہ سمجھیں، ایک اسیٹ سمجھیں، ایک پونجی سمجھیں کہ ان کے اندر بولنے کی صلاحیت اور چھمتا ہے۔ بھلے ہی غلط بول رہا ہو، آپ ان کی الگ مثبت انداز میں، پوزیٹیو انداز میں ان کی اصلاح کریں۔
ان کے بولنے کو اظہار اور رد عمل کے ایک عمل میں تبدیل کریں۔ اگر بچہ بول رہا ہے تو ان کو کس طرح سے ان کو اظہار کر پائے گا، کس طرح سے اپنی معافی ضمیر کو، اپنے خیالات، تصورات، جذبات و احساسات کو کس طرح صحیح ادا کر سکے، اور رد عمل مطلب فیڈ بیک کے ایک عمل میں تبدیل کریں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھے زبان کی 4 مہارتوں کے متعلق بولنے کی مہارت۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل علمی گلدستہ پر اس سے پہلے سننے کی مہارت اور پڑھنے کی مہارت کو تفصیل کے ساتھ اپلوڈ کیا جا چکا ہے۔ آپ نے وہ ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی۔ اگر نہیں دیکھ سکے ہیں تو سی ٹیٹ کے بے شمار متعلقات اور بے شمار سوالات، آبجیکٹیو پرشن اتر، کوشچن آنسر، اس کے علاوہ پیڈاگوجی کے اقتباسات والے بے شمار طرح کے ویڈیو کی شکل میں علمی گلدستہ یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دی گئی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ دیکھ لی ہوگی۔ اگر اب تک نہیں دیکھ سکے ہیں تو آپ ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کے پلے لسٹ میں تشریف لائیں اور ان تمام ویڈیوز کو دیکھ کر اپنے لیے ایک اچھا راستہ متعین کریں۔ تو میں ہوں مفتی عبدالسلام قاسمی اور آپ دیکھ رہے تھے علمی گلدستہ یوٹیوب چینل۔ بہت ہی جلد انشاءاللہ اس کے اگلے ٹاپک یعنی لکھنے کی مہارت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔